أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون۔ اے ایماندار لوگوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وہ جہنم کی آگ جس کا ایندھن جو ہے وہ لوگ اور پتھر ہوں گے، اور اس کے اوپر بڑے سخت قسم کے مضبوط قسم کے فرشتوں کو داروغے بنایا گیا ہے۔ وہ ایسے فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دے رکھا ہے۔ نہایت ہی عزت کے لائق سامعین محترم، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنے بندے پر لا بے شمار لا تعداد نعمتیں ہیں۔ کسی ایک نعمت کو بھی لے لیا جائے تو انسان اس کا شکر ادا نہیں کر سکتا ہے، لیکن ہر نعمت دوسری نعمت سے جو ہے وہ بڑھ کر ہے۔ انہی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان کو اولاد عطا کرنا ہے۔ بیٹا اور بیٹی یہ ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے، اس نعمت کا احساس وہی بندہ کر سکتا ہے جس کے پاس یہ نعمت موجود نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت بڑی خواہشوں میں سے اور بہت بڑی امیدوں میں سے ایک امید ہوتی ہے کہ انسان کی شادی ہو جائے۔ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اولاد جیسی نعمت سے نواز دے۔ اگر مل جاتی ہے، ایک نہیں زیادہ اولاد ہو جاتی ہے، تو انسان اس نعمت کی قدر کھو دیتا ہے، اسے احساس نہیں رہتا یہ کیسی نعمت ہے۔ اور اگر صرف ایک ہی بیٹا یا ایک ہی بیٹی ہو تو کچھ اس کی قدر جو ہے وہ باقی رہتی ہے، کچھ احساس جو ہے وہ باقی رہتا ہے۔ لیکن اگر انسان کو سرے سے اولاد ملے ہی نہ تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر انسان مارے مارے پھرتا ہے، دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتا ہے، ڈاکٹروں کے پاس، حکیموں کے پاس، دم کرنے والوں کے پاس، ہر طرح کا جو ہے وہ ہیلا استعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اولاد مل جائے۔ لیکن آسمان والا اعلان کرتا ہے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما۔ لوگوں، آسمان اور زمین کی پوری بادشاہت اللہ کے پاس ہے۔ آسمان اور زمین کا مالک اللہ تبارک و تعالی، اور پیدائش کا اختیار اور حق بھی صرف اسی کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، اور جو نہیں چاہتا وہ نہیں پیدا کرتا۔ یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کر دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا واناثا، اور جسے چاہتا ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں لے لیتا ہے۔ ویجعل من یشاء عقیما، اور جسے چاہتا ہے اسے بانجھ بنا دیتا ہے، نہ بیٹا دیتا ہے نہ بیٹی دیتا ہے۔ یا شوہر کو
اولاد پیدا کرنے کی صلاحیت سے محروم کر دیتا ہے یا عورت کو جو ہے وہ محروم کر دیتا ہے؟ جسے وہ چاہے محروم کر دے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ پھر انسان جو ہے ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ساتھ میں شامل نہ ہو، اس کا فیصلہ شامل نہ ہو، تو کبھی انسان کو اولاد حاصل نہیں۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے، انبیاء نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی کا سوال کیا۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما۔ اور آپ کو معلوم ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک لمبا عرصہ بیت گیا لیکن اولاد نہیں ملی۔ پھر بڑھاپے میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ زکریا علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا، ایک لمبا عرصہ جو ہے وہ گزر گیا اور اللہ نے اولاد سے محروم رکھا، اور وہ بھی یہ دعا کرتے رہے رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء۔ یا اللہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، میرا وارث پیدا کر دے، مجھے میرا وارث جو ہے وہ عطا فرما دے۔ یا اللہ مجھے اپنے پاس سے نیک اولاد عطا فرما، تو ہی دعاؤں کو جو ہے وہ سننے والا ہے، تیرے علاوہ کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے، خاص طور پہ اولاد دینے کے بعد۔ تو انبیاء نے بھی یہ سوال کیا، بلکہ دنیا کے بڑے بڑے بادشاہ اپنی حکومتوں کو دنیا کے اندر جو ہے وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک سمجھنے والے، اور وہ سمجھتے تھے کہ لا غیری انا ولا غیری، بس میں ہوں یہاں پہ اور میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ لیکن انہیں بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد نہ دی تو وہ بھی پریشان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، اور وہ بچہ چلتے چلتے فرعون کے محلات میں چلا گیا اور فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا۔ اس کی بیوی نے کیا کہا تھا کہ یہ بچہ جو ہے لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید یہ بچہ ہمیں فائدہ دے اور کچھ نہ صحیح ہم اسے اپنا بیٹا بنا لیں۔ جس کے پاس پہلے سے بیٹے موجود ہوں وہ بیگانوں کے لوگوں کے دوسروں کے لوگوں کے بیٹے جو ہے وہ اپنے بیٹے نہیں بنایا کرتا۔ قرۃ عین لی ولک، یہ میری آنکھوں اور تیری آنکھوں میں ٹھنڈک کا باعث بن جائے گا، اسے قتل نہ کرو۔ فرعون انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، یہ دعویٰ کرنے والا نعوذ باللہ من ذالک، لیکن بیٹے جیسی اولاد کی نعمت سے وہ بھی محروم۔ الغرض یہ بہت عظیم نعمت ہے، اس نعمت کا انسان جو ہے وہ شکر ادا نہیں کرتا۔ انسان کو اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس نعمت کا انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے، کبھی فراموش نہیں کرنا چاہیے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی، عظیم نعمت عطا فرمائی۔ انسان کو کبھی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ انسان کو اس نعمت کا شکر کیسے ادا کرنا چاہیے؟ کون کون سی چیزیں ہیں؟ بہت ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ایک تو زبان سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، اور ایک اپنے عمل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید ومن یشکر فانما یشکر لنفسہ ومن کفر فان اللہ غنی حمید۔ لوگوں جو شکر کرتا ہے وہ اللہ کا کوئی حساب برابر نہیں کرتا، وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے ہم اسے مزید عطا کرتے ہیں، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکروں سے بالکل بے پرواہ ہے۔ اور ناشکری کرنے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب جو ہے وہ بڑا سخت ہے۔ لہٰذا یہ نعمت بڑی عظیم ہے، کسی کو 1 ملا ہے، کسی کو 2 ملے ہیں، کسی کو 10 ملے ہیں، اسے اپنی اولاد جو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے۔ شکر کیا ہے؟ سب سے پہلی شکر تو یہی ہے کہ انسان جو ہے اس اولاد کی تربیت اچھی کرے، اس کی تربیت اچھی کرے، یہ عظیم شکر ہے۔ وہ تربیت کیا ہے؟
جس مالک نے انسان کو اولاد دی ہے اس بچے کو اپنے مالک کی تعریف جو ہے وہ کروائے، اس کا تعارف کروائے، اس کی پہچان کروائے۔ بیٹا اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے عطا نہ کرتے تو دنیا کی کوئی کائنات کی کوئی ہستی مجھے عطا نہیں کر سکتی۔ وہ مالک ساری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے اور وہ معبود پر حق ہے، یہ شکر ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو اللہ کی پہچان کروائی جائے۔ اگر انسان نہیں کرواتا ہے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظیمہ کا انسان میں شکریہ ادا کرتا، نہ شکریہ کرتا، وہ شکر ادا نہیں کر رہا۔ اللہ کی پہچان کروائے، اسی کے بارے میں میں نے یہ آیت پڑھی شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایماندار لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی، گھر والوں میں بیوی بھی شامل ہے اور اس کے بچے بھی شامل، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، جس آگ کے اندر لوگ ڈالے جائیں گے، انسان ڈالے جائیں گے اور پتھر ڈالے جائیں گے، اور اس آگ کے داروغے بڑے مضبوط قسم کے، شدید قسم کے اور خوفناک اور دہشتناک ان کی شکلیں ہیں، ایسے داروغوں کو اس کے اوپر جب مقرر کیا گیا اور بڑی شدت والے ہیں، اللہ کے حکم کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانتے، جو اس نے کہہ دیا وہ کر کے انہیں دکھا دیتے، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ مفسرین نے قوا انفسکم واہلیکم نارا کا معنی کیا دیا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو یہ بات سکھاؤ کہ یہ عمل کرنا ہے اللہ کی اطاعت کا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ تو گویا کہ جس بندے نے اپنے بیوی بچوں کو یہ کہہ دیا کہ یہ عمل کر کے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، اس نے تو اولاد کا شکریہ جو ہے وہ ادا کر دیا، اور جس نے یہ کام نہیں کیا اس نے گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کی۔ اسے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کس وقت اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکڑ آ جائے۔ لہذا شکر کرنے میں سب سے پہلی یہی بات ہے کہ تربیت کرے، اور تربیت میں بھی سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس مالک نے، جس خالق نے اولاد نوازی ہے اس کی پہچان اپنے بچے کے دل میں جو ہے وہ ڈالے۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ والدین جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مربی بنایا ہے، ان کو مسئول اور ذمہ دار بنایا ہے، ان کو جو ہے وہ رہبر بنایا ہے، گھر کا سربراہ جو ہے وہ بنایا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے۔ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، لوگوں تم میں سے ہر ایک بندہ نگہبان ہے اور ہر ایک بندہ مسئول اور ذمہ دار ہے، ہر ایک بندے سے اس کی رعایا کے بارے میں، اس کے ماتحت جو افراد ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے، اور انسان کے ماتحت سب سے پہلے اس کے بیوی اور بچے آتے ہیں، باقی اگر کوئی ہے تو بعد میں ہے، کم از کم انسان کے ماتحتوں میں سے اس کے بیوی بچے جو اس کے ماتحت، فرمایا ان کے متعلق سوال کیا جائے۔ انسان کو راعی بنایا گیا، نگہبان جو ہے وہ بنایا گیا، نگہداشت کرنے والا بنایا گیا۔ اور اسی طریقے سے قرآن مجید میں جو ابھی میں نے آیت پیش کی ہے اس میں بھی ایسا ہی ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے جو ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو جو ہے وہ ڈرانا ہے، تم نے اپنے بیوی بچوں کو جہنم کی آگ سے جو ہے وہ بچانا ہے۔ یہ قرآن مجید نے جو ہے وہ سربراہ کا مقام جو ہے وہ ذکر کیا اور اس کی حیثیت جو ہے وہ ذکر کی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اگر تم نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت کی تو لوگوں یہ تمہارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی، اور اگر تم نے اپنی اولاد کی غلط تربیت کی تو یہ تمہارے لیے جو ہے وہ الٹ برائیوں کا اور وباؤں کا اور مصیبتوں کا جو ہے وہ ذریعہ بن جائے گا۔ من سن سنۃ حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بها من غیر ان ينتقص من اجورهم شیئا، جس نے جو ہے وہ نیک کام کا آغاز کیا
اس کو اپنے نیک کام کا اجر بھی ملتا ہے، اور اس کے پیچھے جو لوگ کرنے والے ہیں ان کے نیک کام کرنے کا بھی اجر ملتا ہے۔ اور جو کوئی آدمی برا کام کرتا ہے اس کے اوپر اس کا بھی وبال ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے اس کو دیکھ کر جتنے بھی لوگ برا عمل کرنے والے ہوتے ہیں ان کا وبال بھی اس کے سر کے اوپر ڈال دیا۔ نیکی کریں گے، اولاد کو نیکی سکھائیں گے تو وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ اگر اولاد کو برائی سکھائیں گے تو اولاد جو ہے وہ ہمارے لیے بوجھ اور وبال کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے بھی اولاد کی تربیت کرنا اور ان کی نگہداشت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بات ہی ختم کر دی تھی، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ، جب انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اس کے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، الا من ثلاث، مگر 3 چیزیں جو ہے وہ باقی رہ جاتی ہیں، صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، انسان اپنے پیچھے کو صدقہ جاریہ چھوڑ، مسجد ہے، مسجد بنا دی، پیسہ لگا دیا، جب تک لوگ نماز پڑھتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ اس کے نامہ اعمال میں اجر و ثواب جو ہے وہ لکھا جاتا ہے۔ مدرسہ بنا دیا، بلڈنگ بنا دی، بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مرکز بنا دیا، مسافر خانہ بنا دیا، ہسپتال بنا دیا، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے یہ صدقہ جاریہ۔ اور علم ينتفع به، یا کوئی علمی میراث چھوڑ کر چلا گیا ہے، اپنے پیچھے شاگرد طلبہ چھوڑ دیے، کوئی کتاب لکھ دی، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر لکھ دی، اس طرح کا کوئی علم جو وہ چھوڑ کر چلا گیا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، جب تک لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے تب تک اس کے نامہ اعمال میں اجر جو ہے وہ شامل ہوتا رہے گا۔ او ولد صالح يدعو له، یا اولاد پیچھے نیک چھوڑ کر گیا ہے تو تب جو ہے وہ اولاد اس کے لیے جو ہے وہ نیک اعمال کا ذریعہ جو ہے وہ بنتی ہے۔ اس میں یہی چیز آتی ہے کہ اگر انسان نے اپنے بچوں کی نیکی کی تربیت کی ہے، اچھے کام کے پیچھے لگایا ہے، بچے آپ کے لیے دعا کرے نہ کرے، جو نیک عمل بھی کرتے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں شامل ہوتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ان کو غلط کام کے اوپر لگا دیا ہے اور وہ غلط کام کرتے رہے، وہ بچے جو ہے وہ آپ کا نام لے نہ لے، جتنی برائیاں وہ کرتے رہیں گے انسان کے نامہ اعمال میں وہ برائیاں جو ہے وہ شامل ہوتی رہیں گی۔ اس لیے بچوں کو اچھے کام میں لگانا چاہیے، صحیح عقیدہ، صحیح بات جو ہے ان کی رہنمائی جو ہے وہ کرنی چاہیے، اس لیے کہ وہ ہمارے لیے آخرت کا سامان جو ہے وہ بننے والے ہیں، یا تو ہماری نجات کا ذریعہ بن جائیں گے یا ہماری تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اور بچے کو آپ نے اچھی تربیت کی ہے، پھر وہ بچہ دعائیں بھی کرتا ہے، یہ تو ایک اضافی چیز ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں بہت زیادہ جو ثواب اور برکتوں کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن یاد رکھنا چاہیے جس کام میں والد کا حصہ نہیں ہے اس کام کا والد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جائے۔ مثلا والد نے اچھی تربیت، اچھا پڑھایا، اچھے طرف میں لگایا، لیکن وہ بڑا ہو کر غلط راستے پہ نکل گیا اور غلط کام کرتا رہا، والد منع بھی کرتا رہا، ڈانٹتا بھی رہا، بائیکاٹ بھی کیا، لیکن وہ غلطیوں سے باز نہ آیا، ایسی شکل میں اس کا بوجھ والد کے سر پہ نہیں ڈالا گیا، ایسی شکل میں وہ خود ذمہ دار تھا۔ لیکن 2 شکلوں میں والد ذمہ دار ہی ذمہ دار ہے، نیکی اس نے ترغیب دلائی ہے یا برائی کی ترغیب دلائی ہے، غلط کام پہ لگایا، یا دوسری شکل بچہ جو ہے وہ خود بخود غلط کام کرتا رہا اور والد نے اس کو روکا نہیں۔ بچہ جو ہے وہ غلط جانب میں چلا گیا اور والد نے کبھی روکا ہی نہیں، کبھی منع ہی نہیں کیا، اگر کیا تو ہلکا سا کہہ دیا بیٹا نہ کیا کر، اس کے سر کے اوپر سے بات گزر گئی، اس کو پرواہ ہی پڑی۔ ایسی حالت میں والدین، والد بھی اور والدہ بھی دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں ذمہ دار ہیں، دونوں مربی ہیں، دونوں محسن ہیں، اور دونوں اس کے رہبر اور رہنما ہیں، دونوں ذمہ دار اور دونوں کے سر کے اوپر جب وہ بلا چلا جائے۔ اس لیے اولاد کی جو ہے وہ تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت عظیم شکر ہے، بہت بڑا شکر ہے۔ اگر انسان ایسا نہیں کرتا تو نہ شکر ہی کرتا ہے اور نعمت چھن بھی جائے گی
اور نعمت جو ہے وہ تباہی اور بربادی اور وبال کا ذریعہ انسان کے لیے بن جائے۔ اور پھر ہم بات کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ضروری کیا ہے کہ انسان والد جو ہے وہ اپنی اولاد کو کیا سکھائے۔ بچے کی زندگی دو مرحلے ہوتے ہیں۔ ایک بچے کی زندگی کا مرحلہ ہے 2 سال کا، سن رضاعت جس کو کہتے ہیں، جس میں بچہ ماں کا دودھ پیتا ہے، اور دوسرا پیریڈ جو ہے وہ 3 سال کی عمر سے لے کر جو ہے وہ 7 سال اور 7 سال سے بھی آگے لے جائیں بالغ ہونے تک، یہ بچپنے کی زندگی ہے۔ اس کو 3 مرحلوں میں تقسیم کر لیں، اس کو 2 میں کر لیں، اس کو 1 ہی بنا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ بچہ جو ہے وہ بچے کی زندگی کا اہم ترین مرحلہ ہے۔ یہ والد کی زندگی کے لیے بھی انتہائی اہم ہے اور والدہ کے لیے بھی انتہائی اہم ہے۔ اس میں جو ہے وہ بچے کی تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اس کے کئی اسباب، میں نے جیسا کہ ذکر کیا کہ آپ مربی بھی ہیں، آپ نے نعمت کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ اس وقت میں بچہ انتہائی کمزور ہے، اللہ نے تم کو انتہائی کمزور پیدا کیا، پھر جو ہے وہ تمہیں کمزوری کے بعد جو ہے وہ مضبوط بنا دیا، پھر مضبوطی کے بعد دوبارہ کمزوری بھی عطا کر دی اور بڑھاپا بھی عطا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو انتہائی کمزور بنایا۔ جب بچہ انتہائی کمزور ہے تو اس کا نگہبان کون ہے؟ وہ والدین ہے، وہ مربی اس کے وہی ہے، انہوں نے اس کو سنبھالنا ہے، اس کی کمزوری کو جو ہے وہ انسان کو دور کرنا ہے۔ غالباً ضعف کی جگہ ضعف کا لفظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو ضعف سے، کمزوری سے جو ہے وہ پیدا کیا، اور اس لیے بھی کہ یہ عمر ایک ایسی عمر ہے جس میں بچے کو جو پڑھایا جائے گا وہی پڑھ جائے گا، جو بچے کو پڑھایا جائے گا وہی پڑھ جائے گا۔ یعنی جیسے کہا جاتا ہے سفید کاغذ ہے، کوڑا کاغذ ہے، اس کے اوپر جس طرح کی آپ لائنیں لگانا چاہیں، جس طرح کا کلر کرنا چاہیں وہ کلر ہو جائے گا۔ لیکن ایک دفعہ آپ نے اس کے اوپر لال کلر کر دیا، بلیک کر دیا، گرین کر دیا، پھر اس کے اوپر دوسرا کلر چڑھانے کی کوشش کریں گے تو نہیں چڑھے گا، چڑھے گا تو کچھ اور ہی بن جائے گا۔ ایک دفعہ ڈیزائن بنا دیا، دوبارہ نیا کوئی اور ڈیزائن بنانا چاہیں گے نہیں بن سکے گا۔ فرمایا بچہ جو ہے وہ کورے کاغذ کی طرح ہے، اور اسی طریقے سے اس زمانے میں جو عادتیں ہیں وہ ایسی پکی ہو جاتی ہیں کہ ساری زندگی انسان کے ساتھ چلتی ہے۔ من شب علی شیء شاب علیہ، عرب کے لوگ کہا کرتے ہیں جس عادت کے اوپر، جس چیز کے اوپر انسان جوان ہوتا ہے اسی کے اوپر بوڑھا ہو جاتا ہے، وہ عادتیں تبدیل نہیں ہوتی۔ اہل علم کا، بڑے لوگوں کا کہنا ہے کہ اگر تمہیں کوئی آدمی کہے فلان ناممکن کام یہ ہو گیا ہے تو مان لو کہ ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی کہے کہ تمہیں فلان نے اپنی عادتوں کو تبدیل کر لیا ہے تو انسان جلدی سے تسلیم نہ کرنا، عادتیں جلدی سے تبدیل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دے دے توفیق تو ہو سکتا ہے، لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ عادتیں جب وہ تبدیل ہوتی۔ اس لیے یہ بچے کی زندگی بڑی جلدی وہ سیکھتا بھی ہے اور یہ عادتیں پکی بھی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں بچپن میں بچے کو حفظ کرواؤ، اس لیے کہ الحفظ فی الصغر کالنقش علی الحجر، بچپنے میں جو چیزیں بچے کو یاد کی جاتی ہیں وہ ایسے ہیں جیسے پتھر کے اوپر نقش بنا دیا جائے، پتھر کو کرید دیا جائے اور اس کے اوپر نقش اور بیل بوٹے بنا دیے جائے، وہ ختم نہیں ہوتے۔ فرمایا اسی طریقے سے بچپن میں یاد کی ہوئی چیزیں بچے سے بھولتی نہیں، لہٰذا اس عمر میں تربیت کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو وہ غلط راستے پہ چلا جائے گا اور آپ کے لیے وبال جات بن جائے گا۔ اور پھر والدین کی ذمہ داری اس لیے بھی ضروری ہے، آج کے ماحول میں خاص طور پہ معاشرے کا ماحول، اس کے گلی محلے کے کھیلنے والے بچوں کا ماحول، اس کے سکول میں جو ہے وہ بچوں کا ماحول، اس کے سکول میں اساتذہ اور استادیوں کا دیا جانے والا ماحول، اور سب سے بڑھ کر سوشل میڈیا کا ماحول، فلمیں، ڈرامے، کارٹون، بچوں کی جان، یعنی ان کو کارٹون دیکھ کر سب کچھ بھول جاتا ہے اور اسی پہ وہ مر جاتے ہیں۔ اگر والدین اپنے بچوں کو صحیح عقیدہ، صحیح تربیت نہ کریں تو یہ ساری چیزیں بچوں کے عقیدے کو جب الگ کر دیں۔
اس لیے سب سے انتہائی اور سب سے اہم ضرورت یہ ہے کہ بچوں کے دلوں میں صحیح عقیدے کی سب سے پہلے جب وہ نشو و نما کی جائے۔ اگر عقیدہ خراب ہو گیا تو باقی تمام اخلاقیات، تمام عبادات وہ رائگاں چلی جائیں۔ سب سے پہلی اور سب سے مہم ضرورت اسی بات کی ہے کہ بچے کی صحیح عقیدے کی تربیت کی جائے، اللہ کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، اور جو ہے وہ رسولوں کے بارے میں، اپنے دین کے بارے میں، اس کی اہمیت کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں۔ یہ چیزیں جو ہے وہ بچے کے ذہن میں نشو جو ہے اس کو اندر جو ہے وہ پختہ کی جائے اور اس کو بتلایا جائے کہ بچہ یہ کام ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ ہم نہیں کریں گے تو بچے کا عقیدہ کارٹون بنا دیں، بچے کا عقیدہ جو ہے وہ فلمیں اور ڈرامے بنا دیں، بچوں کا عقیدہ معاشرہ جو ہے وہ بگاڑ کے رکھ دیں، اور اس کا وبال انسان کے اپنے اوپر آئے گا، والد اور والدہ کے سر پہ آئے گا۔ لہذا ان کو بگڑنے سے پہلے سنبھالیں۔ انسان جو ہے وہ قدر ہی سمجھ جائیں گے، بڑے ہو کے پڑھ لیں گے خود ہی، نہیں، یہ ہمارا مستقبل ہے۔ جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں پھر انسان چیختا ہے پتہ نہیں کیا ہوا، بچے بڑے نافرمان ہیں، بچے بڑے غلط ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں، الٹے سیدھے کام کرتے ہیں۔ جس وقت ان کو سکھایا نہیں سیدھا کام تو وہ کیسے سیدھے کام کریں؟ یہ والدین کی ذمہ داری ہے جو ان کو سیدھے کام جو ہے وہ سکھائے۔ اور میں نے کہا سب سے مہم اور سب سے اہم کام جو ہے وہ بچے کے دل میں عقیدے کی بات ڈالنا۔ ہمیں لوگوں کو سب سے مہم بات یہی ہوتی ہے بچے کو بھی کچھ نہ دو، یہ کمزور سے ذہن کا ہے، ابھی اس کو کچھ پتا نہیں ہے، بڑا ہوگا سب کچھ سیکھ جائے گا۔ کہا نہیں، یہی عمر سیکھنے کی ہے۔ سب سے پہلا اور سب سے عظیم مدرسہ ماں اور والد کا مدرسہ ہے۔ اگر بچے نے یہاں سے کچھ اچھا سیکھ لیا تو آگے چل کر وہ بہترین بن جائے گا، یہاں سے وہ خراب سیکھ کر چلا گیا تو آگے صحیح ہونا ناممکن، نہ صحیح تو مشکل انتہائی ضرور ہو جائے۔ اس لیے انسان اپنے بچوں کی جو ہے تربیت میں انتہائی اہم کردار ادا کرے اور عقیدے کی ترسیخ کرے، بچوں کو اپنا دین کا عقیدہ سکھائے۔ انبیاء علیہ السلام نے سب سے پہلے یہی کام کیا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کو تو وہ بھی قرآن مجید ذکر کرتا ہے، وَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ اے میرے بیٹو، تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو منتخب کیا ہے، اسلام کے علاوہ تمہیں کسی اور دین کے اوپر موت نہیں آنی چاہیے۔ دوسرے نبی یعقوب علیہ السلام ہے، قرآن نے کہا تمہیں معلوم ہے جس وقت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا اس وقت انہوں نے اپنے بچوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹو، میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم، ہم آپ کے معبود کی اور آپ کے والد جو ابراہیم علیہ السلام ان کے معبود کی، اور اسماعیل علیہ السلام کے معبود کی، اور اسحاق علیہ السلام کے معبود کی، ان کی عبادت کریں۔ اور لقمان، حکیم لقمان، بعض لوگ ان کو نبی کہتے ہیں، بعض لوگ ولی کہتے ہیں علیہ السلام، جو بھی ہیں انہوں نے بھی اپنے بچے کو سب سے پہلے یہی نصیحت کی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو سب سے پہلے یہی نصیحت کرتے، بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا زاد عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹے سے بچے ہیں، 9 سال کے، 10 سال کے، 8 سال کے، میں وہی کہا کہ 2 سال کی عمر سے لے کر 12-13 سال کی عمر سے پہلے کا زمانہ یہ بہترین زمانہ ہے، اور اس میں سب سے اہم چیز جو ہے وہ عقیدہ ہے۔ عقیدہ بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا چاہیے اور سکھانا چاہیے۔ آپ سب نے کیا تربیت کی؟ عبداللہ بن عباس پیچھے سوال کروا لی اور کہا یا غلام انی اعلمک کلمات، میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں۔ وہ کیا کلمات ہے؟ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حفاظت کرو اللہ کو اپنے سامنے پاؤ گے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، اگر مانگنا ہو تو صرف اللہ سے مانگنا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور اگر مدد لینی ہو تو صرف اللہ سے مدد مانگنا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُوكَ
لم ينفعك بشيء الا قد كتبه الله لك. اگر پوری امت مجتمع ہو جائے تجھے فائدہ پہنچانا چاہے اور اللہ نہ پہنچانا چاہے تجھے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا. وَلَوِ اجْتَمَعُوا وَلَا يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ, اگر پوری امت جمع ہو کر تجھے کچھ نقصان پہنچانا چاہے لم يضرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ, مگر اتنی جتنی اللہ تعالیٰ نے تیرے کو لکھی. رفعت الاقلام وجفت الصحف, اے بیٹا یاد رکھو قلم اٹھا لیے گئے, صحیفے خشک ہو گئے, جو اللہ نے فیصلہ کرنا تھا وہ فیصلہ کر دیا. یہ کس بچے کو سکھایا جا رہا ہے؟ 8 سال کا, 9 سال کا, 10 سال کا بچہ, اسے یہ ساری عقیدے کی باتیں جو ہے وہ بتلائی جا رہی ہیں. آج ہم نے کیا بتلانا؟ ہمیں تو خود نہیں آتا عقیدہ ہوگا کیا ہے. یہ اپنی اولاد کا شکریہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دے رکھی ہے, اور جو نہیں دیتے ہیں اگر بچے غلط عقیدہ اختیار کر گئے نعوذ باللہ من ذالک والعیاذ باللہ, وہ جہنم کا باغی بن جائیں گے اور اپنے پیچھے اپنے والدین کو بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بن جائیں گے. ان کو پکڑیے, ان کو سنبھالیے, ان کی پرورش کیجیے اور ان کی تربیت جو ہے وہ صحیح منہج کے اوپر, صحیح عقیدے کے اوپر کیجیے. اللہ کون ہے؟ اللہ کے پاس کیا اقتدار ہے؟ اللہ کے پاس کیا اختیارات ہیں؟ ہمارے درمیان اور اللہ کے درمیان کون سی چیز فرق کرنے والی ہے؟ یہ کائنات, یہ آسمان, یہ زمین, یہ کس نے بنائے ہیں؟ یہ وہ باتیں ہیں جو اپنے بچوں کو جو ہے وہ سکھانے والی ہیں. نہیں بچے خود سیکھ لیں گے. ٹی وی موجود ہے, نیٹ موجود ہے, اے آئی موجود ہے. آج تو جو ہے وہ سب لوگوں کا ایک ہی جو ہے وہ راہبر بن گیا ہے. مجھے تو خدشہ لگتا ہے کہ یہ اے آئی اور چیٹ جی پی جو ہے اس کو لوگ استعمال کر کر کے اتنے زیادہ اندھے بن جائیں گے, کتابوں کے اور علماء کے اوپر اعتماد ختم ہو جائے. جو اپنی معلومات لے کے وہیں سے لے لو, اور اس نے پہلے اعتماد قائم کر لیا ہے اور آہستہ آہستہ اس کے اوپر اعتماد ہوتا جا رہا ہے, اور پھر وہ جو غلط معلومات دے وہ صحیح دے, لوگوں کو دیکھنے کی ضرورت نہیں. ان کا یقین بچ چکا ہے کہ یہ معلومات 100% صحیح ہوتی ہے. 100% نہ صحیح, 95% صحیح ہے, 90% صحیح ہے, لہذا ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. لوگ حدیثوں کا علم اور قرآن کی تفسیر کا علم, خوابوں کی تعبیر کا علم اے آئی سے پوچھتے ہیں. جب آہستہ آہستہ یہ اعتماد مزید پختہ ہو گیا تو عقیدہ لوگ کہاں سے لیں گے؟ اے آئی سے لیں گے. اس نے جو کہہ دیا, کچھ لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ تو پہچان کر لیتے ہیں کہ یہ بات صحیح لگ رہی ہے اور یہ بات اس کی صحیح نہیں لگ رہی. ابھی بھی وہ کتنی باتیں غلط بتا دیتا ہے, لیکن جن بیچاروں کو علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے انہوں نے تو کہنا یہ معلومات ہی بڑی صحیح ہے. انہوں نے آنکھیں بند کر کے قبول کر لینا ہے, اور بسا اوقات انسان کو وہ برائی کی طرف لے جا سکتا. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی اولادوں کا لحاظ رکھے. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے, اس کی قدر اسی طریقے سے کی جا سکتی ہے کہ ان کی اچھے طریقے سے جو ہے وہ تربیت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو عظیم نعمت عطا کر رکھی ہے اس کا صحیح شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. جن کے پاس اولاد موجود نہیں, اللہ تعالیٰ کو یہ عظیم نعمت جو ہے وہ اپنی جناب سے عطا فرما دے, اور سب کے اولادوں کو اور سب کے بچوں کو اللہ تعالیٰ نیک بنا دے اور والدین کی آنکھوں ٹھنڈک بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.